برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک کے سلسلے میں کچھ عرصے سے یہ سلسلہ دروس جاری ہے اور ہم نے سیرت مبارکہ کے کچھ حصے، کچھ احوال، کچھ حالات پڑھے، بیان کیے اور سنے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے بھی استقبال کے بجائے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی کیا۔ صفحاء طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سرزمین حرم مکہ مکرمہ کو لوٹے تو آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید ہموم اور غموم کے دن تھے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا، عام الحزن تھا، معاونین وفات کر گئے، مساعدین کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کے لیے ہر وقت بے چین ہیں۔ تو اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے اسراء اور معراج، تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو اور آپ کے غموں کا بداوا ہو، اور پورے عالم پر یہ چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا۔ اور ساتھ ایک گنا تسلی تھی کہ میرا مدنی، صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم تو پوری دنیا کو، آسمان کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے سے شہر ہے۔ تو اللہ کی تقدیر نے آپ کے اسراء اور معراج کا فیصلہ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں انڈو پاک میں لفظ معراج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ معراج ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء۔ کیونکہ عرب میں، محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے، لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق ہو۔ اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا، جیسے یہاں فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وَاسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑیں۔ تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے شام تک، بیت المقدس تک، یہ اسراء۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے۔
اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائی زمانے سے لے کر یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی تو بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع یدین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں. تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جائے. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نہیں بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں کہ جس کو جو بات پہنچ گئی تھی الحمدللہ. قصور کی بات تو ہے نہیں، فروئی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت. یہ تو بڑی فراخ دلی والی بات. لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ. کچھ لوگ کہیں ایسا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو. لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا تو جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی. اور اس میں لکھا اس نے کہ بھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بالسر بھی ہے بالجہر بھی ہے. یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے. لیکن آمین بالشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دیتا. تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا. اس نے کہا بھی آمین بالجہر آمین بالسر تو ہے، لیکن آمین بالشر کہاں سے نکل آئی؟ کہ آدمی آمین پہ آگ لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہے تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں، اور دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں. اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا خاتمہ ٹھیک نہیں ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے. وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھ، حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے.
کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے، یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں، کوئی عام مولوی عالم نہیں، امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن رفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے. آنا یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے، رفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا، اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو، کسی حال میں بھی. یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی، ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے، ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا، امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو، آمین کہو زور سے، اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی، رفع دین بھی چھوڑ دی، اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے؟ آخر اس کے پاس بھی تو احادیث رسول اللہ ہے، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے. صرف افہام و تفہیم کا فرق ہے نا، کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا. تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں، لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لے کر کسی کو دے دیں، اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو، چار آدمی کو دے دیں، چار آدمی الگ تشریح کریں. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا، لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب تھا، یہ احترام تھا. اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل. انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا، میرے نزدیک دوسرا قول راجح ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے، ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوال ہیں. ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بیچارے، دو دین کی کتابیں پڑھ لی اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، میں مولوی ہو گیا. پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد. پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے، کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے، صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے، لیکن ہے یہ خواب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب، یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں، بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عظام سلف صالحین کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے، اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مع الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا، یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں، اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے۔ تو لفظ ہے رویا، رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ، قرآن میں لفظ رویا ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا، تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، رویا سے مراد خواب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے۔ اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں، اور اس وقت اپنے بیٹے، بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا، بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا، ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، ہم خاموش رہ لیں، اور باتوں کا شوق ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا، ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں، تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں، بہرحال میرا خواب۔ تو وہاں بھی لفظ رویا ہے، ارا ہے، جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو معنی خواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ رویا ہے، حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ، اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا، یعنی حضور بستر پہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے؟ وہ خواب تھا، خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے، کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود تھے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے، آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا۔ ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی دلائل، اور جو صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے،
ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا، سارا قرآن پڑھ لیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ فرماتے ہیں وذکر عبدنا ایوب۔ سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں، کھول کے دیکھ لیں، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں کہ جہاں جہاں لفظ عبد ہے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد مکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسریٰ بعبدہ تو بات ختم ہو گئی۔ یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسراء ہے اور خواب ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے، رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کہ بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی؟ تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت۔ دوسری دلیل ان کی یہ، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، دنیا کا آدمی۔ خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں۔ وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے۔ خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب کافروں نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی۔ خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان 1 مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے۔ خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 10 سماعت فرمائیں، 10واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ کیسے بیت المقدس پہنچ گئے؟ خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کبھی ابو جہل اور اس کی برادری حضور سے آگے یہ تو نہ پوچھتے کہ اچھا حضور ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ راستے میں آپ نے ہمارا کوئی قافلہ دیکھا تو یہ خواب والے سے کوئی پوچھتا ہے؟ یہ تو اسی سے پوچھا جاتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں آج جدے گیا تھا اور میں ابھی جدے سے واپس آ رہا ہوں، تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی راستے میں میری یہ گاڑی خراب تھی، وہ فلاں جگہ
وہ آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کہے گا پتہ نہیں یار میں نے شاید دیکھی تھی یا میں نے دیکھی تھی، یا کہے گا پتہ نہیں میں نے خیال نہیں کیا، میں گزر گیا۔ جب گیا ہو آیا ہو تو پوچھیں گے نا۔ اگر وہ کہے میں نے خواب میں جدہ دیکھا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ راستے میں میری گاڑی کھڑی تھی اور دیکھی تھی آپ نے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ راستے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کسی قسم کا آگے شور نہ ہو۔ دو باتیں۔ اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی حدیث جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کسی امام کا قول پڑھیں فوری طور پر اس کے بارے میں رائے نہ دیا کریں، یا تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہو کہ آپ اس امام سے بھی بڑے ہو، پھر تو اس کے علم پر بحث کریں نا۔ اور اگر ہم پرائمری کے طالب العلم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ ایک رواج ہو گیا نا، کسی سے آپ کہیں وہ کہتا جی چھوڑو جی، دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، دنیا کو نہیں سمجھتے بیچارے۔ اس میں پوچھتے ہیں اچھا جس طرح میں دکان کر رہا ہوں ذرا کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ اس میں بیچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے، لیکن دین میں ماشاءاللہ سب سے طاقت۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں، اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں، کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بھی دونوں سچے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا، تو پہلے بی بی عائشہ حضور کے گھر بھی تو آئے نا، بیوی تو بنے، تبھی بستر پہ حضور لیٹیں گے نا۔ تو اس کی شادی بھی ہوئی ہے ہجرت کے بعد اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، اور میرے آقا کا معراج ہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 1.5 سال پہلے۔ تو بی بی عائشہ کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے۔ حضور کو مدینہ منورہ میں بھی کوئی معراج ہوئے ہیں روحانی، جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ بھئی حضور کا بدن مبارک تو میرے بستر پہ تھا، وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اور معراج ہے، یہ معراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے کا معراج ہے، اور اس وقت تو بی بی عائشہ بیوی نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی ہجرت کے بعد پھر حضور واپس آئے، کافروں نے روک دیا، پھر عمرے سے واپس تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء میں آئے، یعنی کچھ 10 سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا، اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل، تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور معراج کی بات ہے، کیونکہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ متعدد معراج ہوئے، لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ معراج ہے وہ ایک ہے، باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ معراج ہوئے، کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے، وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا، اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو، اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں، نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا، نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا۔ تو ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں، سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، وہ بھی سچے ہیں، لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی، تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے،
تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ، وجود مبارک کے ساتھ، اور عین عالم بیداری میں کوئی خواب نہیں تھا، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم، جسے ہرقل کہا جاتا ہے، جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل، قیصر. جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون، اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی، فارس کے بادشاہوں کو کسرا، یہ لقب. جیسے امبراطور، عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو، بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا، اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، مبادا کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا جمال تھا، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیہ کی شکل میں آتے تھے. ان کو بھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل مبارک پسند تھی. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، کھجوریں لاؤ. تو حضور نے فرمایا ماں 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 حسن کیا کر رہے ہو، یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، کیونکہ جب دہیہ آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے، کوئی مٹھائی لے آئے، کوئی کھجور کے 2 دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا، انہوں نے سمجھا دہیہ، ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو جبریل ہے، یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا، یہ کھاتا ہی نہیں، کھلاتا بھی نہیں، آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم، قیصر روم کی طرف، اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے. ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا، آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا، دین بھی ٹیڑھی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ، کہیں 786، کہیں 99، کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے، ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال دیا. اب یہ دین کو بھی مختصر کر، میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکالے، ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی، آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو. بھی جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے، طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئیں اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے؟ پارلیمنٹ ہے جی، کس بات کی پارلیمنٹ؟ بھائی تم نے او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنا ہوا آئین. اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی، کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ نہیں؟ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا. اس سے بڑے یعنی رونے کی کو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کی اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے. بھئی ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. وہ جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھئی یوں پکڑو یہ اچھا جی. اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے
ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی، اس لیے وہ شریعت اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو۔ اور جب شریعت ہو جی یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اب آنے تو دو نا شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی، یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے، ان سے ہم پوچھنے جائیں گے۔ جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں۔ میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے، حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں۔ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا۔ تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے۔ ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو کہ اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتہ ہے اسلام قبول کریں گے، کوڑے نہ کھائیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان کو تو پتہ ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، بھائی سخت ہیں نرم ہیں۔ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے۔ جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر، کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے، بجا لے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لے، اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے۔ نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا۔ ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو، جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا۔ لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا 1 انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو، یعنی کافر کو احساس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں، یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تاکہ کھولی جائے، بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے، کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا، پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے، اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا، وہ جب مجبوری ہو، ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحب نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں اصل بات دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ، ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے، جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں۔ تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا۔ تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کا نہیں پوچھتا، یہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ 1 سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئی،
کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے. یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں. آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے. آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں 5 لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو کہ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا؟ انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں. اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے. پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا. ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیہ قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدی. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں. اور 4 صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے. اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد مکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بعد میں دیکھ لوں گا، مجھے پتہ ہے آپ نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بطریق بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ خط نہ پڑھو خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس میں کیوں لڑتے ہو بھائی؟ یار وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بطاریق سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے بطارقہ یعنی اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں. ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائیں. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی. اس نے کہا دیکھیں نا خط آیا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق؟ انہوں نے کہا جی نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ تو ان کو بلاؤ، ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا، بادشاہ نے پوچھا ایکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا اقرب نسبا، میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ انہوں نے کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. انہوں نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟
اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی، وہ تو سارے مزدور، غلام، عبد، بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے، حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بات بتاؤ، جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں، جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب۔ انہوں نے کہا جی بالک چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی۔ اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا، فارس اور روم۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے۔ یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے، سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصی ایلیا، اور مسجد اقصی میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر میں واپس آیا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ، تو ابھی رات نہیں گزری تھی۔ حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں، بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے، وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی؟ تو بادشاہ نے فوراً اپنے بطارقہ جتنے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا، ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھی تم بتاؤ یہ کیا بات ہے۔ ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا، جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف لائے۔ کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت؟ من أين علمت؟ من أين علمتك أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، مسجد اقصی میں اس زمانے میں خادم تھا، امام تھا، خطیب تھا، اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں، کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا، مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں، اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ تو میں نے ایک رات میں، فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے، لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بڑا زور لگایا، میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا، بھی دروازہ بند نہیں ہو رہا، سب نے زور لگایا، دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، روز ہم دروازہ بند کرتے تھے، آج دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی آگے زور لگایا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی، تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے، اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا، اسی طرح رہے گا۔ صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے، لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ابھی اب کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ چلے جائیں، میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں، میری تو ذمہ داری ہے۔ میں دروازے کے قریب سو گیا، فغلبنی النوم، مجھے تو نیند آ گئی، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا، میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا، جیسے روز بند ہوتا تھا۔ نہ اب بوجھ ہے،
نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ دروازے میں کوئی چیز ہے۔ میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا، دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا، کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا، کوئی ایک آدمی نہیں تھا۔ تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے، بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے، تو اس پتھر میں سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ علامت ہے کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا، اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہتا۔ تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل، انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ، یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ وہی نبی، اور کہنے لگا واللہ، بادشاہ کیسر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں، میں تو ان کا خادم بن جاؤں، میں تو ان کا غلام بن جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا، بادشاہ تو ہاتھ سے گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی، آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو، میں تو تمہارا امتحان کر رہی ہے، تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی۔ فخروا سجدا، سب سجدے میں گر گئے، اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو۔ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا، ورنہ یہ سارے بطارقہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی۔ لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا، سیر حقیقی تھی، اور حضور براق پہ تشریف لے گئے۔ اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی، نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی، نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی۔ روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے، آپ مکان بند کر لیں، بندہ مر جائے تو روح تو جاتی ہے، نکل جائے گی، اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ روح تو اتنی لطیف چیز۔ اس لیے اب راجع قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے، جاگتے ہوئے خواب نہیں ہے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں،